آثار قیامت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، دجال کے پیروکاروں میں ہر مذہب اور ہر نسل کے لوگ شامل ہوں گے، مگر اس سے متاثر ہونے والوں میں زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو دینی معاملات کو بھی اپنی ناقص عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور چیزوں کو دیکھ کر ہی ان پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ نہیں لاتے۔ آج کے معاشرے میں ایسے ملحدین کی کمی نہیں جو نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ دوسروں کو بھی اس بات پر قائل کرنے کے کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کا کوئی وجود نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو کیوں مانیں جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ ایسے کمزور عقیدے والے لوگوں کو جب دجال اپنے کرتب دکھائے گا تو کیا وہ اسے خدا نہیں مان لیں گے؟ آج بھی ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو بہت سارے لوگ خدا مانتے ہیں، جو ٹرین غائب کر دیتا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، خود اپنے آپ کو تلوار سے کاٹ لیتا ہے، دھڑ الگ ہوتا ہے، سر الگ ہوتا ہے، لوگ یقین کر لیتے ہیں، لوگ اس کے پیروکار ہیں، بہت سے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دجال کے جادوئی کرتبوں کو دیکھ کر فوراً اسے اپنا خدا مان لیں گے اور پھر جو وہ کہے گا وہی کریں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے ہی اس کے شیطانی گروہ میں جو اس کی جماعت ہوگی، اس میں شامل افراد پوری دنیا میں پھیل چکے ہوں اور اس کے منصوبے کے عین مطابق عمل کر رہے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں خدا اور مذہب کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ پھیل گئے ناظرین، پھیل گئے۔ ارد گرد دیکھیے، آپ کو بڑے لوگ نظر آئیں گے شکوک پیدا کرنے والے، شبہات پیدا کرنے، یوں ہوتا تو یہ ہوتا، یہ ہوتا تو یوں ہوتا، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے۔ جو باتیں آپ نے برسوں سے نہیں سنی، وہ نئی نئی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جادوگر اور شیطانی علوم کے ماہر بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور جب دجال ظاہر ہوگا تو یہ اسے اپنا حق مان لیں گے، کیونکہ وہ ان سب سے بڑا جادوگر ہوگا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں فرعون کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماہر جادوگروں پر مشتمل تھی، بالکل اسی طرح دجال کو بھی اپنے دور کے تمام جادوگروں اور شیطانی قوتوں کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جب دجال نمودار ہوگا تو تمام شیطانی قوتیں اور جادوگر اس کے ہمراہ ہوں گے۔ موجودہ دور میں تو جادو کو ایک علم اور فن کے طور پر متعارف کرایا جا رہا ہے، اور جادو کے مختلف قسم کے نشانات تمام دنیا میں گھر گھر پہنچ چکے ہیں۔ مغرب کی بعض مصنوعات ایسی ہیں جن پر 6 کونوں والا داؤدی ستارہ، اسٹار آف ڈیوڈ، اور ایک آنکھ کی علامت بنی ہوتی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے کئی شہروں میں جادو کی تربیت دینے کے ادارے موجود ہیں، جہاں میسمرزم، ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی، نظر بندی اور اسی طرح کے دیگر علوم سکھائے جا رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں جادوئی کرتب دکھا کر لوگوں کو حیرت زدہ کر دینے والے جادوگروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا، ڈیوڈ کاپر فیلڈ، ڈیوڈ بلیم، کرس اینجل اور رابرٹ ہوڈینی کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے جادوئی کرتب دکھا کر لوگوں پر اپنی دھاک بٹھائی اور لوگوں کے ذہنوں پر اپنا سحر طاری کر دیا۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے جادوگر، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے پوری دنیا میں نئے نئے کرتب متعارف کرائے۔ اسے اسٹیج کرتبوں کے میدان میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی، کیونکہ اس کا دماغ ہر وقت نئے اور جدید کرتبوں کی تیاری میں مصروف رہتا ہے۔ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو اس وقت عالمگیر شہرت حاصل ہوئی جب اس نے نظر بندی کے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہزاروں تماشبینوں کے سامنے نیو یارک کی مشہور اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر کے دکھا دیا۔ اس کا یہ جادو دیکھ کر لوگوں کی حیرت کو کوئی ٹھکانا نہیں رہا، ظاہر ہے حیرت ہی کی بات تھی۔ اور ڈیوڈ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ما فوق الفطرت طاقت ہے، جس کی مدد سے وہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں خود کو غائب کر لیتا ہے۔ اڑنے اور غائب ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے اس وقت ڈیوڈ پوری دنیا میں اپنی انفرادیت برقرار رکھے ہوئے ہے، اور اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔
اب ناظرین کرام آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب ڈیوڈ کاپر فیلڈ میں لوگوں کو متاثر کرنے کی ایسی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے تو دجال جسے ہر طرح کی جادوئی قوتیں حاصل ہوں گی تو وہ لوگوں کو کتنا متاثر کرے گا۔ اسی طرح امریکہ کے ایک جادوگر ایسا بھی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ فضا میں آزادانہ سفر کر سکتا ہے، یہاں تک کہ چند لمحوں میں طویل دیوار چین کو عبور کر سکتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی سہارے کے۔ کسی بھی انسان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ کوئی شخص کشش ثقل کی موجودگی میں خود کو ہوا میں کس طرح معلق رکھ سکے گا، مگر اس جادوگر نے ایسا کر کے دکھایا اور ہوا میں معلق رہ کر ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک کا فاصلہ طے کیا اور فلائنگ مین کا خطاب پایا۔ ہوا میں اڑنے والا یہ شخص کرس اینجل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امریکہ ہی کے ایک اور جادوگر ڈیوڈ لین کو کئی طرح کے جادوئی کرتب دکھا کر لوگوں کو حیرت زدہ کرنے کا فن آتا ہے۔ وہ اسٹیج پر اور سڑکوں پر گھوم پھر کر لوگوں کا کرتب دکھاتا ہے اور اس سے اس دوران تماشبینوں کی بھرپور پذیرائی بھی ملتی ہے اور وہ حاصل کر لیتا ہے۔ امریکہ کا نوجوان طبقہ اس سے کافی متاثر ہے۔ 19ویں صدی کے جادو کے حوالے سے رابرٹ ہوڈینی کا نام قابل ذکر ہے۔ وہ پہلا جدید جادوگر تھا جس نے میکینیکل انجینئرز کی مدد سے کافی جدید آلات کا استعمال بھی کیا۔ ناظرین، اسے کئی گھنٹے سانس روک کر پانی میں رہنے کا فن بھی آتا تھا۔ موجودہ دور کے جن جادوگروں کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، یاد رکھیے یہ سب دجال کی بنسبت بہت کم درجے کے جادوگر ہیں، اور ان کا درجہ دجال کے لشکر کے ایک سپاہی جیسا ہے جو جادوئی کرتب دکھا کر لوگوں کو دجال کے آنے سے پہلے ہی جادو، میسمرزم، ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی، نظر بندی ان جیسے علوم کا عادی بنا رہے ہیں، اور دراصل سب سے بڑے جادوگر اور شیطانی قوتوں کے حامل دجال کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جب وہ نمودار ہوگا تو اس طرح کے تمام جادوگر اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس کے مشن کو کامیاب بنانے میں لگ جائیں گے۔ جادو کی یہ تمام اقسام صرف ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، ان میں ذرا بھی سچائی نہیں، مگر دجال انہیں اس طرح پیش کرے گا کہ اصل اور نقل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف اور صرف ایمان کی طاقت ہی انسانوں کو دجال کی جادوگری سے بچا سکے گی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔